چند روز پہلے ایک تیز رفتار گاڑی کی وجہ سے چند لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ تیز رفتار گاڑی جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے ڈرائیو کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا پہ یہ واقعہ بہت زیادہ وائرل ہوا، مختلف لوگوں نے اس کو مختلف نظر سے دیکھا اور اس کے اوپر مختلف طریقے سے بات بھی کی۔ ظاہر ہے ایک سوشل ایشو کے طور پہ ہمارے سامنے آیا۔ تو اس واقعے کے حوالے سے میں آج ایک بہت اہم پہلو پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، دنیا بھر میں جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں، اور ہم بہت اوپنلی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے سامنے کچھ ممالک کے ڈرائیونگ لائسنس لینا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل کام ہے، جیسے کہ یورپین کنٹریز میں جو لوگ جاتے ہیں یا رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے وہ اتنا ٹف ہے، بالکل ایسے جیسے آپ یہاں کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر لیتے ہیں اور بہت ساری فارمیلٹیز کے بعد آپ کو وہ لائسنس ملتا ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہمارے ہاں رونما ہوا اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا اور سننے کو ملا کہ جو خاتون گاڑی ڈرائیو کر رہی تھیں وہ شاید نشے کی حالت میں تھیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں تو یورپین ممالک، وہاں پہ تو بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں، اور نشہ وہاں پہ الاؤڈ بھی ہے، یعنی مختلف طرح کے جو الکوہل ہے یا بہت ساری ایسی اور چیزیں ہیں، دے آر الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ۔ لیکن ہمیں وہاں پہ ایسے حادثات اور واقعات بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ گاڑی چلانے والے کو اس بات کا بہت اچھی طریقے سے احساس ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس حالت میں گاڑی ڈرائیو کی اور کوئی ایسا حادثہ مجھ سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شاید زندگی بھر کے لیے میرا ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہو جائے گا اور میں گاڑی ڈرائیو نہیں کر پاؤں گا۔ یہ تو خیر بہت بڑا ایکسٹریم حادثہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی جو کسی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہٹ بھی ہو جاتی ہے اس حالت میں آپ سے وہاں پہ گاڑی، تو آپ جو ہیں رسپانسیبل ہیں اس کے، اور اس کے بعد آپ کا وہ لائسنس جو ہے وہ کینسل بھی ہو جاتا ہے یا آپ کو بہت بڑا جرمانہ جو ہے اس کا ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پہ ہمیں ایسے واقعات پھر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں ذمہ دار ہونے کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمیں ذمہ داری سے کرنا ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ یہ ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرتے ہیں تو بہت سارے ٹیسٹ اس میں شامل ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ کی جسمانی صحت کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی حالت کو بھی دیکھا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے۔ تو بظاہر تو ہمیں یہ ایک حادثہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک واقعہ ہو گیا اور کسی ایسی سچویشن میں کوئی انسان ایسی ذہنی حالت میں تھا اور اس نے جا کے گاڑی مار دی اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ نہ صرف یہ حادثہ بلکہ ہمیں اپنے معاشرے میں اور بہت سارے ایسے حادثات نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں بظاہر حادثہ نظر آتے ہیں یا واقعہ نظر آتے ہیں، جیسے کہ خاندانوں میں اکثر لڑائی جھگڑا ہو جانے کی وجہ سے قتل و غارت ہو جانا، یا غصے کی حالت میں کوئی بہت بڑے بڑے ایسے سٹیپس لے جانا جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ آپ کے ارد کے جو 4-6 لوگ ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، بعض اوقات پورا پورا خاندان اس واقعات سے متاثر ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی ایکسٹریم سچویشنز تک چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، پیچھے کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جسے ہم مسلسل اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں، ہم ان کی کیس ہسٹریز لیتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ طور پہ پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس یا والدین یا بہن بھائی جو بڑے ہوتے ہیں گھر میں، وہ بچپن سے کچھ ایسے ڈیفرنٹ بیہیویئرز ان لوگوں کے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ عام بچوں سے یا ان کے ہم عمر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلسل اگنور کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، شاید لاڈ پیار ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ والا بیہیویئر آ گیا۔ لیکن یہ چیزیں مسلسل جب اس کے اندر رہتی ہیں اور ان اٹینڈڈ رہتی ہیں، ان پہ توجہ نہیں دی جاتی، ان کو جو ہے ایک مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، پروفیشنل ہیلپ سیکھ نہیں کی جاتی، تو یہ لوگ ایڈلٹہڈ لائف میں جا کے اپنی زندگیوں کو بھی مشکل گزارتے ہیں اور اپنے سے جڑے ہوئے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی مشکل کر دیتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ہم اس وقت ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو میری ساری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی لوگوں میں، بعض اوقات آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے لائف پارٹنرز میں، آپ کے فرینڈس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ہوتے ہیں، بظاہر معمولی نظر آتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے اپنے باقی زندگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ کہیں نہ کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اٹس ویری نارمل، جیسے آپ کی جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے،
کوئی بھی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے، کوئی ماحول کے کسی وائرس کی وجہ سے۔ سملرلی ہم انسانوں کے اندر جب ہماری زندگی میں بعض اوقات کوئی نئے لوگ ایسے شامل ہو جاتے ہیں، کوئی ماحول ایسا تبدیل ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی بہت پیارے انسان کا دنیا سے چلے جانا، یا کوئی کانفلکٹس خاندان میں ہو جانا، یعنی کوئی جیسے ڈائیورسز ہو گئیں، ریلیشن شپ بریک اپس ہو گئے، یا پھر بعض اوقات کوئی کاروباری حالات آپ کے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ کب بنتا ہے؟ مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، اور مسلسل اگنور کرنے کی وجہ سے آپ اسی ذہنی کیفیت اور ذہنی حالت میں رہتے ہیں، جو کہ پھر بعض اوقات اتنی ایکسٹریم حالت تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ بے قابو ہو جاتے ہیں، آپ اپنے دماغ پہ بھی کنٹرول نہیں رکھ پاتے، آپ کو اچھے اور برے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے جب اپنی زندگی ورتھ لیس ہو جاتی ہے، تو آپ کے سامنے دنیا کا کوئی بھی انسان آ جائے وہ ورتھ لیس ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو مارنے جا رہے ہیں، یا آپ کے سامنے کوئی اور بھی کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کو بھی گاڑی ہٹ کر دیں، یا آپ اس کے ساتھ بھی اس کا بھی کوئی نقصان پہنچا دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے ارد گرد جڑے ہوئے لوگوں کی ذہنی حالت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ہمارے جو نظام ہے سارے کا سارا، جس میں ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، یہ ان اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہمارا سارا سسٹم ہے لائسنسنگ والا، ان لوگوں کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو لائسنسز دے رہے ہیں اس طرح سے، اس کی کیا ویلیڈیشن ہے، ہم کتنی حد تک دیکھتے ہیں کہ لوگ کس قابل ہیں کہ ڈرائیو کر سکیں۔ ہم انہیں یہ اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور یو کین ہٹ ٹو اینی ون، سو دس شوڈنٹ بی ہیپن۔ آپ کو ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔